السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار دانشور نوید زبیری صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیس منصوری صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلی خبر آج ڈسکس کر رہے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری نے 11ویں NFC کمیشن کی منظوری دے دی ہے. وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے 9 رکنی کمیشن کے چیئرمین بھی مقرر کر دیے. چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ کمیشن کے رکن ہوں گے. چاروں صوبوں سے ایک ایک ماہر رکن کمیشن بھی شامل کیا گیا ہے. اچھا، اب اس سے ہوگا کیا، اس پر ہم بات کریں گے. جناب، NFC ظاہر لے دے بہت زیادہ ہو رہی تھی. اس بار بھی کہا گیا کہ NFC کی مد میں کیا کچھ صوبوں کے پاس آئے گا اور کیا کچھ نہیں آئے گا. پھر ظاہر 11واں NFC ہے، اسی کمیشن کی منظوری آصف علی زرداری صاحب نے دے دی. آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ نئے شامل ہوئے ہیں اور 11ویں NFC کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ اعتراضات رہے ہیں اس سے پہلے NFC میں کی مد میں جو ایوارڈ دیا جاتا تھا، اس بار کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ حکومت میں شامل ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس بار بھی شکوے شکایت رہیں گے آپ کو لگتا ہے یا دور ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں کافی ٹائم کے بعد ہو رہا ہے. لاسٹ ٹائم جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تبھی ہوا تھا، اس کے بعد یہ اب ہونے جا رہا ہے. حالانکہ ہر 3 سال بعد کی کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. بہرحال صحیح ٹائم تو مجھے نہیں پتہ، لیکن دیر آئے درست آئے اور بہت ضرورت ہے کہ یہ ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ صوبوں اور مرکز میں جو ہے دوریاں کم ہوتی ہیں، اور اگر یہ صحیح طریقے سے ہو جائے، اس میں واقعی لیتے ہوتی ہے. ہر صوبہ اس میں چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لے، اور پچھلی بار بڑے صوبے نے اپنا بڑا دل کیا تھا تو تھوڑا بہت چھوٹے صوبوں کو بھی ملا تھا. وہ الگ بات ہے کہ آخر تک آوازیں آتی نہیں پچھلے سال تک کہ ہمیں NFC ایوارڈ میں جو وعدے کیے گئے تھے اس سے 300 ارب روپے کم ملے ہیں، کبھی ہر سال کچھ کم ہی ملتے تھے، اور اس کی بھی مجبوریاں رہتی تھیں، ٹارگٹ پورے نہیں ہوتے تھے جو بھی ہے. لیکن کم از کم چھوٹے صوبوں کی محرومیاں دور ہوتی ہیں. بلوچستان جیسا صوبہ جو کہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، سب سے بڑا صوبہ، اور اس کا انفراسٹرکچر، ادھر کی چیزیں آپ دیکھیں، تعلیم ہو، صحت ہو، روڈز ہو، ہر شعبے میں وہ پیچھے ہے. اور خانہ جنگی بھی آپ دیکھیں ادھر کتنی زیادہ آپس میں چل رہی ہے، آئے دن وہ ہے. تو ایسے صوبوں کو لیے ایک الگ پیکیج بھی ہونا چاہیے. صوبہ سندھ مسائلوں سے گھرا ہوا ہے. کراچی جیسا شہر جس کو میگا پروجیکٹ ہر سال ملنے چاہیے، نہیں ملتے ہیں. صوبہ سندھ کی بھی محرومیاں ہیں. KPK کے بھی اپنے چیزیں ہیں. پنجاب یوں کہ سب سے بڑا ہے اور ہمیشہ سے اس میں رہا ہے، حکومت میں رہا ہے زیادہ کر، تو ادھر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو اب یہ ہر صوبے کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دکھائے کہ جی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اور اس ایوارڈ میں زیادہ سے زیادہ فائدے لے سکیں. تو اچھا ہے. اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی آئیں گی، اور ایک خدشہ بھی ہے مجھے. وہ خدشہ یہ ہے کہ اسی میں وہی چیز جس کی گونج پچھلے دنوں سے ہم سننے میں آ رہے ہیں، 12 صوبوں کی. اب تقریباً ہر بڑے میڈیا ہاؤس کے بڑے پروگرام میں بھی اب ڈسکس ہونے لگا ہے. کہیں اس میں اس کی بازگشت نہ سنائی دینے لگے کہ انتظامی طور پہ اب جو صوبے ہیں، جب آپ کو اتنی مشکلات ہے تو انتظامی طور پہ آپ صوبوں کو کیوں نہیں جو ہے وہ مزید صوبے بنا لیتے، اور اس کی شرط نہ رکھ دی جائے، اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو جائے. اس کا بھی خدشہ ہے. بہرحال جیسے جیسے اس کی میٹنگز بڑھیں گی، آگے پوائنٹس آئیں گے، ہم پہ خبریں آئیں گی، ہم تبصرہ کریں گے. لیکن خوش آئند بات ہے، میں اس کو پازیٹیو لوں گا کہ NFC ہونا چاہیے اور ٹائملی ہونا چاہیے، اور اس میں چھوٹے صوبوں کی محرومیاں کم کرنی چاہیے. کیا کہیں گے منظور صاحب؟ نئے 11ویں NFC کمیشن کی منظوری، ٹرم آف اس کے تمام چیزیں انہوں نے جاری بھی کر دی ہیں. کمیشن اور ٹیکس محاصل کی تقسیم کی سفارشات بھی یہ لوگ دیں گے. صوبائی دائرہ اختیار میں آنے والے شعبوں کے اخراجات کا بوجھ کی تقسیم ہوگی. صوبائی حکومتوں کے لیے گرانٹس کا تعین ہوگا. اور جس طرح بات کر رہے ہیں نوید زبیری صاحب، اچھا NFC کی مد میں جو پیسہ ویسے تو ملتا ہے، اس سے پہلے بھی ظاہر صوبوں کو ملتا رہا ہے. اگر میں سندھ کی بالخصوص بات کر لوں تو اب تک تقریباً کوئی 20,000 ارب سے زیادہ پیسہ سندھ کو مل چکا. اور جو آپ نے بات کی سب سے بڑے شہر کراچی کی کہ محرومیاں دور ہوں پورے صوبے کی بالخصوص کراچی کی، تو اس سے کوئی فرق پڑتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ علی، پہلا اس کا پارٹ بہت زیادہ اہم ہے. اور دیکھیں، پہلا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ وفاق سے صوبوں کو پیسے کا آنا ہوتا ہے. جو نیشنل فائنانس کمیشن تھا، 18ویں ترمیم کے بعد اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی.
اور جو بہت سارے ڈپارٹمنٹس کیونکہ صوبوں کو منتقل ہوئے تھے اور صوبوں کی منتقلی کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب جو ہے وہ NFC میں وفاق کا حصے کو کم کر کے صوبوں کی طرف منتقل کیا گیا تھا کیونکہ ڈپارٹمنٹس مختلف ہوں. گزشتہ 3 ادوار میں یہ بات بارہا دیکھی گئی کہ جناب NFC میں چینج ہونا چاہیے اور وفاق کے پاس کچھ نہیں بچ رہا. یہ وفاق کا الزام رہا. اچھا اب میں نے آپ سے کہا کہ 3 ادوار کون سے تھے؟ تو 3 ادوار جو رہے وہ راحل شریف صاحب کے رہے, کیانی صاحب کے رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ باجوہ صاحب کے رہے. ان 3 ادوار میں خاص طور پر یہ شکایت رہی وفاق کو کہ جناب وہاں سے معاملات, کیونکہ بہت سارے دفاعی اخراجات ہوتے ہیں, بہت سارے وفاق کے پاس اور اخراجات ہوتے ہیں, اسے کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ صوبوں کے پاس. تو پہلا مسئلہ سب سے بڑا یہ رہتا ہے کہ وفاق کے پاس کتنا بجٹ ہونا چاہیے اور صوبوں تک کیا منتقلی ہونی چاہیے. سب سے بڑا ایشو اس وقت ہے اور ظاہر ہے سب سے بڑا اس میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جو فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان کے پاس ہیں, اس میں ظاہر ہے بڑے جن کے بجٹس ہیں اس میں ہمارے پاس ہمارے دفاعی ادارے ہیں, ہمارے پاس اس میں سپریم کورٹ ہے, ہمارے پاس اور اس طرح کے ادارے ہیں کہ جن کو ایک خاص بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس NFC کو میں آپ کو پہلے ایک ذرا سا اشارتاً بتا دیتا ہوں, پھر آئندہ چند دنوں کے اندر یہ بڑی خبر بنے گی اور اگر بہت سارے لوگوں کو اجازت ہوگی تو خبر چلے گی ورنہ نہیں چلے گی. تو NFC میں جو سب سے بڑا شیئر ہوگا, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے وفاق کو کتنا % بڑھانا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی سے وفاق کا % میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑھے گا. یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں ابھی سے. جو اور اس کے بننے کی سب سے بڑی وجہ بھی وہی ہے, ورنہ تو صوبوں کا بہت دفاع کا بجٹ بڑھانا پڑے گا آپ کو. ظاہر جس خطے میں دیکھیں میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ آپ کو وفاق کے پاس کتنا رہے گا بجٹ اور اس کو کس طریقے سے. دیکھیں دفاعی بجٹ کا تو ایک الگ معاملہ ہے, وفاق کے پاس کتنا بجٹ رہے گا ہوگا تو کوئی دے گا باس, کیسے دے گا. اب اس میں جو سوال سب سے بڑا اٹھتا ہے نا وہ ہے پھر 18ویں ترمیم کا. میں بات کو ذرا سا سمجھیے گا, جب ہم بہت سارا بجٹ کو کم کرتے ہیں اور ہم نے بہت سارے ڈپارٹمنٹس اگر پروونسز کو دے دیے تو ان پروونسز کے لیے ہم نے اس لیے بجٹ بڑھایا تھا کہ بہت سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ پروونشل سبجیکٹس ہوں گے, تو جس کی وجہ سے یہ چیز بڑھی تھی. تو کیا انہیں دوبارہ سے واپس لیا جائے گا؟ ایک اول سوال یہ ہے, پہلا سوال. تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد ایک آسان سا فارمولہ بنا دیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ معاملات آسان ہو گئے, ایسا نہیں ہوگا. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب جب یہ وفاق اور صوبوں کے درمیانی معاملہ ہوگا تو اب صوبوں کی تقسیم کا فارمولہ کیا ہوگا. کیونکہ اگر ہم نے پچھلے میں دیکھیے تو بہت سارے صوبوں نے یہ کہا تھا, خاص طور پہ آبادی کے لحاظ سے. ہاں نہیں علی, مسئلہ یہ ہوتا کہ پچھلی بار صوبے کے اگر آپ جو امن و امان کی صورتحال تھی بلوچستان میں اور KPK میں, تو خاص طور پہ وفاق اور سندھ نے پنجاب اور سندھ نے اپنا کچھ بجٹ جو ہے وہ کنورٹ کرنے کی کوشش کی تھی خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان کے حوالے سے. اب اگلا سوال یہاں پر یہ ہونے کا کہ جناب یہ اب صوبوں کو تقسیم کا فارمولہ کیا ہوگا, کیا رقبہ ہوگا, کیا وہاں کی اس وقت گراؤنڈ سچویشنز ہوں گی, کیا صورتحال ہوگی. کیونکہ پچھلی بار یہ کیا گیا تھا کہ امن و امان کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے ایک مخصوص رقم رکھنے کی بات کی گئی تھی کہ جناب کون سا % کتنے % وہاں پر جائے گا. تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اب جب یہ صوبوں کو منتقل ہو رہی ہے تو حیرت انگیز طور پر اس پورے کمیشن کے اندر کسی ایسی جماعت یا کسی ایسے لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے جو یہ موقف رکھتے ہوں کہ جناب صوبوں کے پاس آنے کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ ہونے کے بعد جو فنڈ آ رہا ہے یہ ڈسٹرکٹس میں کس طریقے سے کنورٹ ہوگا اور جو نچلی سطح پر جائے گا پیسہ وہ کس طریقے سے منتقل ہوگا اور کون کون سے ادارے ایسے ہیں کہ جسے نچلی سطح پر منتقل ہونا چاہیے. جس طریقے سے مثال کے طور پر جیسے آپ نے سندھ کی ایگزامپل دی, اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سندھ کا اس وقت تقسیم کا شکار نظر آتا ہے کہ اس میں جو پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس میں بہت سارے اسکول جو ہیں وہ اس وقت میئر کے پاس ہیں یا ٹاؤنس کے پاس ہیں, لیکن ان کو جو فنڈنگز ہیں وہ میئر اور ٹاؤنس کے تھرو نہیں ہوتی, یہ فنڈ وہاں پر باقاعدہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اور بہت سے ترقیاتی کام ہیں. تو علی یہ اس بار NFC جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا آسانی کے ساتھ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کمیشن بن گیا. سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کمیشن بنا کیوں ہے. اتنے عرصے سے بات کہی جا رہی تھی نہیں بن پا رہا تھا, نہیں ہو پا رہا تھا اور اب یہ کیوں ہوا ہے, اور اب جب یہ ہوا ہے تو اس کے بعد اگلا پارٹ کیا ہوگا. جو ایک بات نوید بھائی نے یہاں ذکر کیا کہ اس سے صوبوں کے اختیارات یا صوبوں کی تقسیم کا جو فارمولے بات کہی جا رہی ہے, دیکھیے یہ بالکل ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. بھی ہم کرتے ہیں سر, 12 صوبوں کی جو بات گشت ہے سبھی بات کر رہے ہیں اور ظاہر اندر کی خبریں باہر لا رہے ہیں. NFC کی مد میں جی جو بھی پیسہ ملے گا یہ NFC کے حوالے سے آج جو ہم نے خبر شامل کی یہ بڑی اہم ہے کہ صدر نے 11ویں NFC کی منظوری جو دی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ مزید کیا تنازعات سامنے آتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل درست ہے رسمان سوری صاحب کی, تنازعات سامنے آئیں گے اور یہ دیکھ لیجئے گا یہ نہ ہو کہ صوبے آپس میں دست و گربا ہوں. لیکن سب سے زیادہ جو اعتراض ہوگا ابھی تک جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی رہا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کے حوالے سے ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ جنہیں ہمیں پورا حصہ نہیں دیا گیا. اس بار بھی لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہی ہونے جا رہا ہے, لیکن اس بار مسئلہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر ہوگا.